مجھے کپکپی ہو رہی ہے۔ عیسیٰ کو کلمہ کہا جاتا ہے کیونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جسم میں ظاہر ہوگا۔ جب خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا، کیونکہ وہ کسی بڑے کی قسم نہیں کھا سکتا تھا، اس نے اپنی قسم کھائی۔ اس نے ابراہیم کو اپنا کلمہ دیا، ایک قسم، اور جیسے چھوٹے بچے خدا سے وعدہ کرتے ہیں، اس نے خود سے وعدہ کیا۔ جب خدا اپنے نبی یسیع کے منہ سے بولتا ہے، وہ کہتا ہے، میں خداوند تیرا خدا ہوں، اسرائیل کا مقدس، تیرا نجات دہندہ۔ وہ کہتا ہے، میں، یہاں تک کہ میں خداوند ہوں اور میرے سوا کوئی نجات دہندہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے، میں خداوند ہوں، تمہارا مقدس، اسرائیل کا خالق، تمہارا بادشاہ۔ اس نے کہا، میں، یہاں تک کہ میں وہ ہوں جو تیرے گناہوں کو اپنے خاطر مٹا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے، خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا نجات دہندہ، رب الافواج، میں پہلا ہوں اور میں آخری ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے، خداوند تیرا نجات دہندہ اور وہ جو تجھے رحم میں سے بنایا۔ میں خداوند ہوں جو سب چیزیں بناتا ہوں، جو اکیلا آسمان کو پھیلاتا ہوں، جو زمین کو خود پھیلاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے، میں خداوند ہوں اور کوئی اور نہیں ہے، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے، میں خداوند ہوں اور کوئی اور نہیں ہے، میں روشنی بناتا ہوں اور تاریکی پیدا کرتا ہوں، میں امن بناتا ہوں اور برائی پیدا کرتا ہوں، میں خداوند یہ سب چیزیں کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے، خداوند اسرائیل کا مقدس اور اس کا خالق کہتا ہے، میرے بیٹوں کے بارے میں آنے والی چیزوں کے بارے میں مجھ سے پوچھو اور میرے ہاتھوں کے کام کے بارے میں مجھے حکم دو۔ میں نے زمین بنائی اور اس پر انسان کو پیدا کیا، میں، یہاں تک کہ میرے ہاتھوں نے آسمان کو پھیلایا اور ان کے تمام لشکر کو میں نے حکم دیا۔ کیونکہ خداوند جو آسمان کو پیدا کرتا ہے، خدا خود جو زمین کو بناتا ہے اور اسے بناتا ہے، اس نے اسے قائم کیا، اس نے اسے بے مقصد نہیں بنایا، اس نے اسے آباد کرنے کے لیے بنایا۔ میں خداوند ہوں اور کوئی اور نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے، میری طرف دیکھو اور بچ جاؤ، زمین کے تمام کنارے، کیونکہ میں خدا ہوں اور کوئی اور نہیں ہے۔ میں نے خود سے قسم کھائی، کلمہ میرے منہ سے راستے بازی میں نکلا ہے اور واپس نہیں آئے گا، کہ میرے سامنے ہر گھٹنا جھکے گا، ہر زبان قسم کھائے گی۔ اور لوقا کی کتاب میں زکریہ پیشین گوئی کرتا ہے، زکریہ روح القدس سے بھر گیا اور پیشین گوئی کی، کہتا ہے، مبارک ہو خداوند اسرائیل کا خدا، کیونکہ اس نے اپنے لوگوں کی زیارت کی اور انہیں نجات دی، اور اپنے خادم داؤد کے گھر میں ہمارے لیے نجات کا سینگ اٹھایا، جیسا کہ اس نے اپنے مقدس نبیوں کے منہ سے کہا، جو دنیا کے آغاز سے ہیں، کہ ہم اپنے دشمنوں سے اور ان سب کے ہاتھ سے جو ہم سے نفرت کرتے ہیں بچ جائیں، تاکہ ہمارے باپ دادا سے وعدہ کی گئی رحمت کو پورا کریں اور اس کے مقدس عہد کو یاد رکھیں، وہ قسم جو اس نے ہمارے باپ ابراہیم سے کھائی کہ وہ ہمیں یہ عطا کرے گا کہ ہم اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے نجات پا کر اس کی خدمت کریں بغیر خوف کے، اس کے سامنے پاکیزگی اور راستہ بازی میں اپنی زندگی کے تمام دن۔ اور کلمہ جسم بنا اور ہمارے درمیان رہا۔ یسیع میں اس نے کہا، میرے سے پہلے کوئی خدا نہیں بنایا گیا، نہ ہی میرے بعد کوئی ہوگا۔ میں، یہاں تک کہ میں خداوند ہوں اور میرے سوا کوئی نجات دہندہ نہیں ہے۔ ہاں، دن سے پہلے میں وہ ہوں اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے بچا سکے، میں کام کروں گا اور کون روکے گا۔ اور فلپیوں میں یہ ذہن تم میں ہو جو مسیح عیسیٰ میں بھی تھا، جو خدا کی صورت میں تھا، جب اس نے کہا، میرے سے پہلے کوئی خدا نہیں بنایا گیا، نہ ہی میرے بعد کوئی ہوگا۔ عیسیٰ خدا کی صورت میں ہونے کے ناطے خدا کے برابر ہونے کو چوری نہیں سمجھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس نے خود کو کوئی شہرت نہیں دی اور ایک خادم کی صورت اختیار کی۔ صورتیں، بائبل لفظ صورتیں استعمال کرتی ہے، ایک خدا بنایا گیا ہے اور کبھی دوسرا نہیں ہوگا، اور اس نے خود پر ایک خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کی مشابہت میں بنایا گیا، اور انسان کی صورت میں پایا گیا، اس نے خود کو عاجز کیا اور موت تک فرمانبردار ہوا، یہاں تک کہ صلیب کی موت، جسم روح کے سامنے جھک گیا۔
روح جسم سے بڑا ہے جیسے باپ بیٹے سے بڑا ہے، اور قدیم ایام کا بیٹا انسان کے بیٹے سے بڑا ہے۔ اسی لیے خدا نے بھی اسے بہت بلند کیا اور اسے ایک نام دیا جو ہر نام سے اوپر ہے، کہ عیسیٰ کے نام پر ہر گھٹنا جھکے، آسمان کی چیزوں کا اور زمین کی چیزوں کا اور زمین کے نیچے کی چیزوں کا، اور ہر زبان اقرار کرے کہ عیسیٰ مسیح خداوند ہے، خدا باپ کی جلال کے لیے۔ خدا نے اپنی زمین سے جسم کو وہ نام دیا جو ہر نام سے اوپر ہے، باپ کا نام اور بیٹے کا نام اور روح القدس کا نام، عیسیٰ، کہ عیسیٰ کے نام پر ہر گھٹنا جھکے، آسمان کی چیزوں کا اور زمین کی چیزوں کا اور زمین کے نیچے کی چیزوں کا، اور ہر زبان اقرار کرے کہ عیسیٰ مسیح خداوند ہے، خدا باپ کی جلال کے لیے۔ اور اعمال کی کتاب میں پطرس ہمیں بتاتا ہے کہ داؤد نبی ہونے کے ناطے اور جانتے ہوئے کہ خدا نے اس سے قسم کھائی تھی، اس نے اسے اپنا کلمہ دیا کہ اس کی نسل کے پھل کے مطابق وہ مسیح کو اٹھائے گا تاکہ وہ اس کے تخت پر بیٹھے۔ اس نے یہ پہلے دیکھ کر زبور میں مسیح کی قیامت کے بارے میں کہا کہ اس کی روح جہنم میں نہیں چھوڑی گئی، نہ ہی اس کے جسم نے فساد دیکھا، کیونکہ داؤد نے زبور میں کہا تو میری روح کو جہنم میں نہیں چھوڑے گا، نہ ہی تو اپنے مقدس کو فساد دیکھنے دے گا۔ اسرائیل کا مقدس، لہٰذا وہ خادم کی صورت ہے جو خدا نے خود پر اختیار کی، خدا کا اپنا جسم جس میں وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسرائیل کا مقدس، تیرا نجات دہندہ، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ جسم میں ظاہر ہوا، اس نے وعدہ کیا اور اس نے پورا کیا، لہٰذا خدا کے دائیں ہاتھ سے بلند ہو کر اور باپ سے روح القدس کا وعدہ حاصل کر کے اس نے یہ ظاہر کیا جو تم اب دیکھتے اور سنتے ہو۔ آسمان میں 3 گواہی دیتے ہیں، باپ، کلمہ، وہ خادم کی صورت جو اس نے خود پر اختیار کی، اس کا جسم زمین سے کبھی فساد نہیں دیکھے گا، یہ اسرائیل کا مقدس ہے، برا ہمارے ساتھ ابدیت میں ہوگا، اور روح القدس۔ ایک انسانی روح صرف ایک روح سے منسلک ہو سکتی ہے، یا تو یہ دنیا کی روح ہے جو شیطان ہے، یا وہ روح جو اوپر سے ہے جو خدا ہے۔ روح القدس خدا کی موجودگی ہے زمین پر تخت سے، اس کا براہ راست رابطہ، یہ خدا کا مبد ہے، اور عیسیٰ تمہارے دل کے تخت پر بیٹھتا ہے جیسے روح القدس جو ہمیں وہ سب کچھ سکھاتا ہے جو اس نے کہا۔ یوحنا کی کتاب میں یسوع نے کہا، اگر کوئی شخص مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ میرے کلام کو مانے گا، اور میرا باپ اس سے محبت کرے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ رہائش کریں گے۔ جو مجھ سے محبت نہیں کرتا وہ میرے کلام کو نہیں مانتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا۔ روح جسم سے بڑی ہے۔ یہ باتیں میں نے تم سے کہی ہیں جب تک میں تمہارے ساتھ موجود ہوں، لیکن تسلی دینے والا جو کہ روح القدس ہے، تسلی دینے والا جو کہ روح القدس ہے، جسے باپ میرے نام میں بھیجے گا، میرے نام میں، وہ تمہیں سب کچھ سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب کچھ تمہیں یاد دلائے گا۔ میں تمہارے ساتھ سلامتی چھوڑتا ہوں، اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، جیسے دنیا دیتی ہے ویسے نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، نہ ڈرے۔ تم نے سنا ہے کہ میں نے تم سے کہا، میں جاتا ہوں اور پھر تمہارے پاس آتا ہوں، میں جاتا ہوں اور پھر تمہارے پاس آتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو خوش ہوتے، کیونکہ میں نے کہا میں باپ کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ میرا باپ مجھ سے بڑا ہے۔ خدا کی شکل اس خادم کی شکل سے بڑی ہے جو اس نے اپنے اوپر لی، اور اب میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا ہے تاکہ جب یہ ہو جائے تو تم یقین کرو۔ وہ خدا جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور اس کا خادم جسے اس نے چنا ہے، ہمارے ساتھ رہائش کرنے آ رہے ہیں۔ کیسے؟ اعمال کی کتاب میں، اور اچانک آسمان سے ایک آواز آئی جیسے ایک تیز ہوا کا شور، اور اس نے اس گھر کو بھر دیا جہاں وہ بیٹھے تھے، روح القدس کے وعدے کا انتظار کر رہے تھے جو یسوع نے انہیں دیا تھا، اور ان پر آگ کی طرح زبانیں ظاہر ہوئیں، اور وہ ہر ایک پر بیٹھ گئیں، اور وہ روح القدس سے بھر گئے اور دوسری زبانوں میں بولنے لگے جیسے روح نے انہیں بولنے کی طاقت دی۔ باپ اور بیٹا روح القدس کے طور پر اس ہیکل کو بھر رہے ہیں جو مومن ہے جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ 3 ایک ہیں،
खुदावंद यसू मसीह, मुकद्दस, इसराइल का बादशाह, आसमान व ज़मीन का खालिक, तुम्हारा निजात दहिंदा, जिसने अपने ऊपर खादिम की शक्ल ली और इंसानों की मानिंद बनाया गया। ये कौन सा अकीदा है? मैं हर इस अकीदे को रद्द करता हूँ जो रसूलों के बाइबल लिखने के बाद लिखा गया। हमारे ईमान के तमाम अकायद नए अहदनामे में वाज़ेह तौर पर लिखे और बयान किए गए हैं। इसके बाद जो कुछ भी लिखा गया है वो बदअत है। अबरानियों की किताब में, लिहाजा मसीह के अकीदे के उसूलों को छोड़कर हमें कमाल की तरफ बढ़ना चाहिए, जिसका मतलब है उनकी इताअत करना, मुर्दा आमाल से तौबा की बुनियाद दोबारा ना डालना और खुदा की तरफ ईमान, बौसिमा के अकीदे और हाथ रखने और मर्दों के जी उठने और अबदी फैसला, और ये हम करेंगे अगर खुदा ने इजाज़त दी। और तैमूथीस में, मैं तुम्हें खुदा और खुदावंद यसू मसीह के सामने हुक्म देता हूँ, जो जिंदा और मुर्दा का फैसला करेगा जब वो जाहिर होगा, और इसकी बादशाही, कलाम की तबलीग करो, मौसम में, मौसम से बाहर, मलामत करो, सरजनिश करो, सबर और अकीदे के साथ नसीहत करो, क्योंकि वक्त आएगा जब वो सही अकीदे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपने लिए उस्ताद जुमा करेंगे, जिनके कान खिजली करते हैं, और वो अपने कानों को सच्चाई से फेर लेंगे और कहानियों की तरफ माइल हो जाएंगे। ओह, ये बिल्कुल वही है जो हवा। क्या ये अब भी नहीं हो रहा? और गुलतियों में, अगर कोई शख्स कोई और खुशखबरी सुनाए जो तुमने हासिल की है, तो वो मलून हो। तुम सबको बेहतर है कि बाइबल में क्या कहा गया है पढ़ो।